بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 51 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز میں بے وضو ہونے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ کسی بھی سبب سے نماز میں بندے کا وضو چلا جائے تو بھلے وہ ریح خارج ہو یا وہ اس کا نکسیر پھوٹ جائے یا کوئی بھی ایسا عمل ہو کہ جس سے اس کی نماز میں وہ بندہ بے وضو ہو گیا، تو اب چونکہ بنا بھی کی جا سکتی ہوتی ہے، یعنی جہاں نماز چھوٹی تھی، وضو ٹوٹا تھا، وہیں سے آ کے دوبارہ پڑھے، آگے پڑھے، تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ اس حوالے سے احناف کا کیا نظریہ ہے، وہ شرائط کیا ہیں، احادیث کیا کہتی ہے، تو یہی آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس پر جو کلام ہوگا وہ بھی کریں گے۔ تو آج جو باب ہے وہ باب الحدث فی الصلاۃ ہے، کہ یہ باب نماز میں بے وضو ہونے کے بارے میں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن ابی حکیم عن عطاء ابن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی صلاۃ من الصلوات ثم اشار الیہم بیدہ ان امکثوا فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع وعلى جلده اثر الماء فصلى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ انہیں اسماعیل بن ابی حکیم نے عطا بن یسار سے خبر دی کہ نبی علیہ السلام نے ایک نماز میں تکبیر کہی، پھر ہماری طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرو۔ بس آپ وہاں سے تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو آپ کے جسم اقدس پر پانی کے اثرات تھے، تو آپ نے پھر نماز پڑھائی۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہذا نأخذ من سبقه حدث فی صلاۃ فلا بأس ان ينصرف ولا يتکلم فيتودأ ثم يبني على ما صلى وافضل ذلك ان يتكلم ويتوضأ ويستقبل صلاته وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد حدیث لکھنے کے بعد اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ اسی پر ہمارا بھی عمل ہے کہ اگر کسی کا دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو اسے وہاں سے لوٹ جانے میں کوئی حرج نہیں، گفتگو نہ کرے، وضو کر کے جتنی نماز پڑھ چکا تھا اس سے آگے آ کر شروع کر دے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ گفتگو کر لے اور وضو کر کے نئے سرے سے وہ نماز پڑھے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ تو اب اس حدیث سے کتب حدیث میں آپ دیکھیں تو مختلف الفاظ سے یہ حدیث وارد ہے۔ ایک یہی جو یہاں موجود ہے، اور لیکن مذکورہ حدیث اور ترجمۃ الباب کا باہم تعلق نہیں بنتا۔ اسی حدیث کو مسلم شریف میں یوں بھی ذکر کیا گیا کہ جب نبی علیہ السلام مصلی امامت پر رونق افروز ہوئے تو یاد آ گیا کہ مجھے غسل جنابت کرنا ہے، لہٰذا تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہی آپ غسل فرمانے چلے گئے۔ دوسری کتب حدیث میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یاد آنے کا ذکر ہے، اور اس کی تفصیل دارقطنی میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اگر جنابت کی ضرورت تھی تو چاہے تکبیر سے پہلے یاد آئے یا بعد از تکبیر، دونوں صورتوں میں نماز کا شروع کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس بنا پر حکم کہا
کیونکہ بنا کا حکم تب ہوتا ہے جب نماز کا کچھ حصہ ادا کیا جا چکا ہو۔ بنا تعمیر کو بھی بولتے ہیں، اور ہم عموماً گھروں میں بنا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جب گھر تعمیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بنا ہو رہی ہوتی ہے، تو بنا اسی پر ہوتی ہے کہ نیچے بھی تو کچھ ہوتا ہے نا، اوپر تب تعمیر ہوتی ہے۔ تو نماز میں بنا تب ہوگی جب پہلے بھی کچھ حصہ ادا کیا جا چکا ہو۔ حالانکہ جنابت کی صورت میں نماز کا شروع ہونا ہی درست نہیں ہے۔ بنا اس وقت ہوگی جب نماز کا ادا شدہ حصہ باوضو ادا کیا گیا ہو، پھر حدث لاحق ہو گیا ہو، تو اب یا تو خلیفہ مقرر کر کے بقیہ نماز ادا کریں گے، یا امام کے وضو کر کے آنے تک انتظار ہوگا۔ اب جو روایت جس کے حوالے سے بحث جاری ہے وہ غسل جنابت کے بارے میں ہے، اس لیے اس سے حدث فی الصلاۃ پر استدلال کرنا وہ درست نہیں ہے۔ لیکن امام محمد نے حدث فی الصلاۃ کی صورت میں جو مسئلہ بیان کیا وہ درست ہے، اگرچہ حدیث کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنابت کے غسل کی تائید ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ آپ جب واپس تشریف لائے تو آپ کے سر انور کے بالوں سے پانی کے قطرات وہ ٹپک رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وضو کی صورت میں سر کا مسح کیا جاتا ہے، اسے دھویا نہیں جاتا۔ اسی طرح نماز میں ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس مسئلہ کا بھی اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ جب نماز شروع ہی نہیں کی گئی یا اس کا شروع ہونا ہی درست نہ ہوا تو دوران نماز اشارہ کرنے یا نہ کرنے کا وقت ہی نہ آیا، تو مطلب یہ کہ چونکہ طہارت تو نماز کی شرائط میں سے ہے اور پہلی شرط ہے، اگر بندہ پاک ہی نہیں ہے، طہارت ہی نہیں ہے، تو نماز تو شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا احکام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس طرح سے ادھر ادھر کی چھلانگوں سے وہ بچا جائے۔ البتہ یہاں پر کچھ جو ہے وہ مسائل جو احناف کے ہاں یہاں پہ بنتے ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں۔ نماز میں جس بندے کا وضو چلا جائے، اگرچہ وہ قعدہ خیرہ میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے ہی یہ واقعہ پیش آئے، تو وضو کر کے جہاں سے باقی ہے وہیں سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اسی کو بنا کہتے ہیں۔ مگر پھر بھی احناف کے ہاں افضل یہی ہے کہ وہ دوبارہ سے اثر نو نماز پڑھے، اور اس عمل کو استیناف کہتے ہیں۔ اب یہ جو حکم بیان ہوا، ایسا نہیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہو یا صرف عورتوں کے لیے ہو، یہ حکم سبھی کے لیے ہے، سبھی کو ایسا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جس رکن میں حدث واقع ہوا اس رکن کا اعادہ کرے گا۔ مثال کے طور پہ رکوع میں ہوا تو رکوع کا اعادہ کرے، سجدے میں ہوا سجدے کا اعادہ کرے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ چند شرائط جو ہیں وہ 13 تقریباً شرائط بنتی ہیں، میں ان کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے اگر ایک شرط بھی ختم ہوئی نہ پائے گی تو پھر بنا جائز نہیں ہے، یعنی بنا کرنے کے لیے کم از کم یہ 13 شرائط پہ پورا اترنا وہ ضروری ہے۔ تو وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ حدث جو ہے وہ موجب وضو ہو، یعنی جو حدث اس کو لاحق ہوا وہ کم از کم ایسا ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ رہا ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اس کا وجود نادر نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ حدث سماوی ہو، یعنی نہ وہ بندے کے اختیار سے ہو نہ بندہ اس کا سبب ہو، اور چوتھا یہ کہ وہ حدث اس کے بدن سے ہو۔ یہ 4 شرائط ہو گئی، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس حدث کے ساتھ کوئی رکن ادا نہ کیا ہو۔ جب حدث ہو گیا تو اب اس نے کوئی رکن ادا نہیں کیا، نہ بغیر عذر بقدر ادائے رکن ٹھہرا ہو، یعنی یہ 6ٹھی شرط ہے کہ اتنی دیر حدث کے بعد وہ نہ ٹھہرے کہ جتنی دیر میں ایک رکن ادا کیا جا سکتا ہو۔ اور 7ویں یہ ہے کہ نہ چلتے میں رکن ادا کیا ہو، اب چلتے چلتے اس نے سوچا چلو فاتحی مکمل کر جاؤں تو یہ بھی نہ کرے۔ اور 8ویں شرط یہ کہ کوئی فعل منافی نماز جس کی اسے اجازت نہ تھی نہ کیا ہو۔ اب اس نے اپنی جگہ سے جیسے ہی وضو خانے کی طرف گیا تو کوئی بندہ مل گیا، اس سے بات چیت شروع کر دی، تو کیونکہ یہ فعل منافی نماز ہے تو اس لیے
اس کی صورت میں پھر بنا جائز نہیں ہوگی۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل کیا ہو جس کی اجازت تھی تو بغیر ضرورت بقدر منافی زائد نہ کیا ہو۔ اب جس کی اجازت بھی ہو تو وہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ عمل کثیر کی صورت اختیار کر دے جو منافی صلاۃ ہے۔ تو نمبر 10 یہ کہ اس حدث سماوی کے بعد کوئی حدث سابق ظاہر نہ ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو اب اس کو حدث لاحق ہوا تو یہ چلا گیا، اب اس کو رستے میں پانی نظر آ گیا تو چونکہ تیمم پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے کر رہا تھا تو اب کوئی حدث سابق جو تھا وہ ظاہر ہو گیا تو جس کی وجہ سے اس پر یہ حرج لازم آئے گا، تو اب بنا نہیں ہوگی۔ 11ویں شرط یہ کہ حدث کے بعد صاحب ترتیب کو قضا نہ یاد آئی ہو۔ تو صاحب ترتیب چونکہ وہ پہلے قضا پڑھتا ہے تو اس لیے حدث کے بعد اس کو وہ یاد نہ آئی ہو۔ اور 12ویں یہ کہ مقتدی ہو تو امام کے فارغ ہونے سے پہلے دوسری جگہ ادا نہ کی ہو۔ اور 13ویں اور آخری شرط یہ کہ امام تھا تو ایسے کو خلیفہ نہ بنایا ہو جو لائق امامت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جی یہ 13 شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو افضل یہی ہے کہ اب جن کو یہ 13 شرائط ہی نہیں پتہ تو وہ بنا کیا کرے گا، تو وہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی ہی کرے گا۔ تو لہٰذا اگر بنا کی جائے تو ان شرائط کا ہونا کم از کم وہ ضروری ہے عند الاحناف، اور ادروائز جو ہے اگر یہ شرائط میں سے کوئی بھی شرط سے علم میں نہیں ہے یا کوئی ایک بھی نہیں ہے تو پھر افضل عمل وہی بتایا گیا کہ وہ کوئی منافی صلاۃ کام بھی کر لے، بات چیت کر لے، اور پھر وہ نماز کو اثر نو دوبارہ سے پڑھے، پچھلی پر بنا نہ کرے۔ یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔